کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا روائی کے سروں کا سمندر دیکھا روائی کے سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کا منظر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کائنات کی مرکزی عقیدت رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم روح کائنات جان کائنات فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ والہانہ انداز میں جھوم کر بابا سے بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ تیسری محفل پاک رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ رحمت دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد پاک نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب بھی میری ذات پر درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتا ہے یقیناً وہ درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مگر جب میرا امتی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں میری ذات بابرکات پر
درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتا ہے، درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرتا ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ یوں تو جب بھی درود و سلام پڑھتا ہے مجھ تک امتی کا درود و سلام پہنچایا جاتا ہے، مگر جمعہ کی رات ہے نا بھائی، مگر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں جب میرا امتی درود و سلام کا گلدستہ پیش کرتا ہے، درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرتا ہے، مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں جب امتی درود پڑھتا ہے تو میں خود و نفس نفیس اپنے کانوں سے میرے امتی کا درود سماعت فرماتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ موقع وہ سنے رو آئے کھڑاوائے، اسی لیے بڑی محبت و عقیدت و الفت کے ساتھ نبی آل نبی اصحاب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا قدرہ پیش کریں، پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی کے امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات آج حضرت خلیفہ سوم، خلیفہ دو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہوگا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی، اور رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی، رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی، بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی۔ حضرات ایک باکمال استاد ٹیچر ماسٹر ہوتے ہیں، جب اپنے کسی شاگرد میں کسی اسٹوڈنٹ میں طالب علم میں کوئی خوبی پاتا ہے اسی خوبی میں اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مائک سیٹنگ کرنے کی خوبی ان کے اندر ہے تو اچھا مائک سیٹنگ کر دیتے ہیں، تو طرح طرح کی انسان کے اندر خوبیاں آتی ہیں۔ کسی کو کھیتی کرنے کی خوبی ہے، کسی کو دکان چلانے کی صلاحیت ہے، یعنی جس کے اندر جیسی جیسی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس صحابی میں جیسی خوبی پائی اس خوبی میں اس صحابی کو ممتاز بنا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عدل کا شہنشاہ بنا دیا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے
کہ خود میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر حضرت عمر کی تعریف ارشاد فرمائی. یہاں تک نبی پاک نے فرمایا لو کانا بعدی نبی فکانا عمر بن الخطاب. میں بولوں گا نہیں, پابندی میں جو آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ, اشارے میں سمجھتے ہیں. اب میری مجبوری ہے کیا کروں, میں اس لیے بولتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار رہیں تو مجھے بولنے کا مزہ ہے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, حضور کے بعد اگر ہوتا تو, کیونکہ ہمارے نبی آخر الزماں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی مہر لگا دی. جب اپنے حبیب کو بھیجا تو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اسی نبی میں آدم کے کمالات بھی ہیں, نوح کے کمالات بھی ہیں, یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے, یعقوب علیہ السلام کی خوبیاں بھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بھی ہیں. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو تمام خوبیوں کا جامع بنا کر بھیجا ہے. تمام خوبیوں کا جامع بنا کر بھیجا ہے. اس کو اپنے حبیب. اور مجھے فارسی شعر یاد آ رہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. ارے آج خوبا ہمارا رند تو تنہا داری. آپ سمجھے تو نہیں ہوگی, مگر سبحان اللہ بولا اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی تعریف, اب چاہے عربی میں تعریف ہو چاہے فارسی میں تعریف ہو, ہم کو سبحان اللہ بولنا ہے. یعنی یوسف علیہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے ان میں جو جو خوبیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تنہا حبیب میں وہ تمام خوبیاں پیدا. خیر, ہمارے نبی خاتم المرسلین, آخری نبی کی مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوتا تو حضور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اگر ہوتا تو, ہاں فتوہ مت لگانا, اگر ہوتا تو. یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم. اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرا عمر جدھر سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے, شیطان فرار ہو جاتے, جہاں سے عمر نکلتے. اب چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہو یا جناتوں کے شیطان, کوئی بھی ہو, جیسے عمر نکلتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وظائف اپنے صحابی, اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہر ایک امت میں ایک محدث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک مرتبہ بول دیجئے، کیا ہوتا ہے؟ محدث. ہر ایک امت میں، اب چاہے آدم علیہ السلام کی امت ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی امت ہو، چاہے یوسف علیہ السلام کی امت ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، تمام انبیاء کی امتیں ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے. آپ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھو کہ محدث کسے کہتے ہیں. پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، محدث کون ہوتا ہے؟ آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ محدث کس کو کہتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے سوچا ہوگا محدث کسے کہتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ، محدث کون ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، محدث وہ ہوتا ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں، جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہوں، وہ محدث ہوا کرتا ہے. اور میری امت کا محدث عمر ہے. رات سیدنا عمر فاروق اعظم کی بے شمار فضائل و مناقب ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من ابغض عمر فقد ابغضنی، کہ جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور محبت کرنے والوں مبارک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب عمر فقد احبنی، کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرات، سیدنا عمر فاروق اعظم کی بے شمار فضائل و مناقب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا حق ادا کر دیا فاروق اعظم. پوری امت میں ہر ایک مرید ہے. بولو مرید ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی مرید ہے. بالواسطہ وسیلے کے ساتھ مرید ہے. اسے پیر صاحب یہی تو کہتے ہیں، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. بولو سبحان اللہ. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. کہتے ہیں پیران اعظام یہی تو کہتے ہیں جب مرید بنا. تو بالواسطہ وسیلے کے ساتھ ہر کوئی مرید ہے. اور حقیقت میں سب کے سب رسول پاک کے مرید ہیں. وہ ہمیں درجہ بدرجہ وسیلہ و وسیلہ رسول پاک تک پہنچاتے ہیں. تو ہر امتی رسول پاک کا مرید ہے. چاہے غوث ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو، چاہے صحابہ ہو، ہر کوئی رسول پاک کا مرید ہے. مگر عمر فاروق اعظم مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے. کیا ہے؟ تھوڑی کلیئر آواز کرو، صاف کرو. کہاں گیا بھائی؟ اچھی نا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک. بڑی پتلی آواز.
خیر تو حضرت عمر فاروق اعظم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. کیا ہے؟ مرید بھی ہیں اور دھیان ادھر رکھیے، وہ سیٹنگ کریں گے کوئی بات نہیں. مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. مرید جسے کہتے ہیں جو خود طلب رکھتا ہو اسے مرید کہتے ہیں، اور جس کی طلب رکھی جائے اسے مراد کہتے ہیں. نے اپنے کہتے باپو حقی تمنائیں ایک آرزو ہو جائے اس کو مراد کہتے ہیں. اکڑی مراد ہے، مراد جس کی تمنا رکھی جائے. خیر تو حضرت فاروق اعظم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. اچھا مراد اعتبار سے تو سنیے، راوی کا بیان ہے کہ جب لوگ مسلمان ہوتے گئے تو مسلمانوں کے اوپر تکلیفات بڑھتی رہی، مسائل بڑھتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی مشرکین نے بے حد تکلیفیں پہنچائی. میرے نبی جس راستے سے گزرا کرتے تھے ان راستوں پر کانٹے بچھائے جاتے. نماز کی حالت میں جب میرے نبی پاک ہوتے، سجدے کے عالم میں ہوتے تو وزنی پتھر پشت پاک پہ رکھ دیے جاتے. طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، طرح طرح کے جو ہے ظلم و ستم کیے جاتے. مگر جتنا ظلم ہوتا تھا اسلام اسی طریقے سے بڑھتا رہتا تھا، پھولتا رہتا تھا، پھلتا رہتا تھا. میرے آقا کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا روب و دبدبا والا بھی آدمی ہونا چاہیے جو مسلمان جس کے ذریعے اسلام کو قوت ملے، طاقت ملے. تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. دعا فرمائی مولا عمر بن خطاب کے ذریعے سے خاص طور سے اسلام کو قوت عطا فرما. اللہ اکبر. جیسے ہی نبی پاک نے دعا فرمائی سبحان اللہ، اب وہ دعا قبول کیسے ہوئی؟ کہہ دو سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ادھر دعا ہوئی، ادھر مشرکین نے مشورہ کیا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بہت طویل واقعہ ہے. مشرکین نے مشورہ کیا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، کیا کیا جائے، کیا کریں اسلام کو روکنے کے لیے. تو مشورہ یہ دے پایا کہ ایک کام کیا جائے، جو بانی اسلام ہے معاذ اللہ اسی کو مٹا دیا. یعنی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ایسا کر دیا جائے گا تو نہ کلمہ پڑھوانے والا رہے گا نہ کلمہ پڑھنے والا رہے گا. اچھا مگر یہ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا تو یہ بات دونوں کی ہو گئی، طے ہو گئی، مگر کہا کہ اس کام کو انجام کون دے. حضور کا سر تن سے جدا کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اب مشرکین نے یہ مشورہ کیا یہ کام کون کرے گا. بہت سارے مشرکین تھے مکہ کے، کوئی کھڑا نہ ہوا. حضرت عمر جبکہ اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کھڑے ہو گئے. کہا یہ کام میں انجام دوں گا. تو سب نے کہا آپ ہی انجام دے سکتے. خیر ادھر نبی پاک نے کیا دعا کی معلوم ہے کہ مولا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے. ادھر حضرت عمر کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ نبی پاک کا معاذ اللہ سر قلم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب بے نیام تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسی ارادے سے چلے جا رہے. راستے میں صحابی ملے، سمجھایا نہیں مانے. کہا کہ پہلے
آپ کی بہن کے پاس جائیے، انہوں نے بھی تو اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیا۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مختصر یہ ہے، اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حضرت عمر کا دل موم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یعنی کہ جب آپ نے بہن اور بہنوی سے ملاقات کی تو ان پر سختی برتی، تماشے لگائے، آخر وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی عمر تم ہم کو اس لیے مار رہے ہو تم دین اسلام چھوڑ دے، سنو تم مار مار کر ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کر دو کہ ہو سکتا ہے مگر دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی سام گئے کہ نہیں، اسلام کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی قوت ہے۔ میری بہن جو پہلے میرے سامنے ایک لفظ نہیں نکالتی تھی، آج مسلمان ہونے کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ خیر موم ہوا اور کہا مجھے اسی کی طرف پھر قرآن شریف پڑھا، سنا، دل موم ہوا، کہا مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ اس وقت صفا پہاڑی کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی رسول کے گھر جلوہ افروز تھے، اور پہرے داری کے لیے حضرت حمزہ تھا۔ یہ حضرت حمزہ کون ہے معلوم ہے؟ نبی پاک کے چچا، جن کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے، بڑے رعب و دبدبہ والے۔ انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، اگر عمر کی نیت صحیح ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کچھ گڑبڑ سبڑ ہے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تو آج میں جو ہے ان کو میری تلوار سے نپٹ دوں گا۔ حضرت عمر جیسے ہی نبی پاک کے جہاں پر نبی پاک جلوہ افروز تھے پہنچے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے ساری چیزوں کا علم ہو چکا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر دروازے پر آئے، اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے بھٹکتے رہو گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آ گئے؟ کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آنسو آ گئے تو میرے نبی پاک کا اتنا فرمانا تھا کہ حضرت عمر نبی پاک کے قدموں میں گر پڑے، اور پھر میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر پڑھو۔ تو حضرت عمر نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رات گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مگر خود قتیل آبروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ خیر جیسے حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے، صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، اتنا زوردار نعرہ مارا، کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے لگایا گیا کہ شہر مکہ میں اس کی گونج ہو گئی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ عمر جو جان لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے جان نبی پاک کے قدموں پر نچھاور خیر حضرات محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طریقے سے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر خود حضرت عمر کہتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے تو جتنے مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا حضور جب
ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ علل اعلان نماز پڑھے۔ الحمدللہ اسی وقت سے علل اعلان نماز پڑھنا یہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر جو ہے صحابہ اکرام کی ٹولی بنا کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسلمان ہوا تو لوگ پہلے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، مگر میں تو گھر گھر پر جاتا تھا، دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا۔ جب ابو جہل کے دروازے پر گیا جو رشتے میں میرا ماموں لگتا تھا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہو چکا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل کہنے لگا عمر ایسا نہ کرنا۔ میں نے کہا دروازہ تو کھولو۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ دروازہ بھی نہیں کھولا۔ میں تعجب میں پڑ گیا، سارے مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے اور یہ لوگ میرے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ خیر حضرت عمر فاروق اعظم کا بہت روب و دبدبہ تھا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا نماز پڑھنا یہ شروع ہو گیا۔ پتہ چلا کہ نماز سے صحابہ اکرام کو بہت محبت تھی، اسی لیے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک شہداء کربلا کی محفل میں نے گزشتہ دن بھی بتایا کہ صحابہ اکرام کا ذکر پاک اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے، ابھی باپو صاحب نے فرمایا کڑی پہ کڑی، یہ بھی سب شہادت کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم خود بھی شہید ہیں، خود بھی شہید ہیں۔ خیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کا بچپنا دیکھا، مولا کائنات سے بڑی محبت تھی اور نبی پاک کے اتنے بڑے عاشق تھے تو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے کوئی ہے بھی نہیں، دوسرے صحابہ نے کیا دیکھا کہ وضو فرماتے فرماتے اچانک مسکرانے لگے۔ کیا ہوا؟ تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ اچانک مسکرا رہے ہیں؟ اللہ دیکھو نبی سے کتنی بڑی محبت تھی، نبی کی اتباع کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے صحابہ سنو بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول پاک کو کسی جگہ پر وضو کرتے ہوئے پایا اور میں نے کیا دیکھا کہ رسول پاک مسکرائے۔ میں نے یہ دیکھا تھا تو آج میں وضو کرتے کرتے اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ نبی یہ پاک کی سنت ادا ہو جائے۔ سنتوں کی اتباع کا کتنا بڑا جذبہ تھا حضرت فاروق اعظم میں۔ ایک بات اور نقل کر دوں میں، حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کی سنتوں سے پیار کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ سنتیں مٹتی ہوئی چلی جائیں گی۔ ایسے دور میں اگر کوئی میرا امتی میری سنت پر عمل کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سنتیں مٹتی ہوتی، آج الحمدللہ نبی کی سنت کیا ہے؟ داڑھی اور بھی بے شمار آج یہ لائسنس اسلام کا جس کے پاس ہوتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے تو بورڈ سے دیکھتے ہیں نا بھائی، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل تک تک کے دیکھتے ہیں۔ آج بس صرف اشارہ تک تک کے دیکھتے ہیں۔
ایسے عالم کہہ دو سبحان اللہ، ایسے عالم میں جو سنت کی پیروی کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ حضرات عمر فاروق اعظم بالکل متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم دور خلافت رات میں سویا تو حضرت مولا کائنات نے سپنا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آپ بھی کچھ بولیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ بیدار کا سپنا دیکھا، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے سپنے میں یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی شریف میں ہوں، فجر کی نماز ہو رہی ہے اور فجر کی نماز رسول پاک پڑھا رہے ہیں۔ کون؟ رسول پاک فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے فجر کی نماز۔ اللہ کرے ایسے سپنے ہمیں بھی آئے۔ بولو نا آمین تو بول دو یار، اور ہم بھی پابند صوم و صلاۃ بن جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سپنا دیکھا، خواب دیکھا۔ ہمارے سپنے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مکان بن گیا تو پھر خواب سب ذہن میں جو ہوتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر دوسرا مالا بھی بنا لینا، تو خواب میں پھر یہی سب آتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول اصحاب پاک تھے، وہ ہمیشہ تصور میں رسول پاک کو رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک کا تصور لے کر سوتے تھے، جاگتے تھے تو نبی پاک کا تصور لیتے تھے۔ خیر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سپنا دیکھا، خواب دیکھا کہ نبی پاک کی پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز ادا ہو گئی، نبی پاک مسجد نبوی کے ایک ستون سے ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا طباق لے کر آئی۔ ابھی شیرنی کا طباق آیا تھا نا، اب ایسے کھجوروں کا طباق لے کر ایک عورت آئی، آ کر حضور کو پیش کیا۔ حضور نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی، ایک کھجور اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد نبی پاک نے وہ کھجور ارشاد فرمایا علی ادھر آؤ۔ میں گیا تو حضور نے کہا، فرمایا علی منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو ایک کھجور حضور نے میرے منہ میں رکھ دی۔ اور پھر دوسری جو کھجوریں تھی نبی پاک نے تمام مقتدیوں میں تقسیم فرما دی، بانٹ دی۔ یہ میں نے سپنا دیکھا، بس اتنا سپنا دیکھا تھا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی شریف میں فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی شریف میں فجر کا سپنا دیکھا تھا، اور آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ اذان میں نے سنی، پٹاپٹ اٹھا، تیار ہوا، مسجد نبوی شریف میں گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ امامت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، نبی کے سارے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جس ستون سے ٹیک لگا کر نبی پاک بیٹھ گئے نماز کے بعد، اسی طریقے سے فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے۔ وہ تو خواب تھا مگر یہ ریئلی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ عمر فاروق اعظم بھی مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ خواب کی طریقے سے ایک عورت کھجوروں کا طباق لے کر حاضر ہوتی ہے، اور وہ کھجوروں کا طباق حضرت عمر کو عطا کرتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم لے لیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے علی ادھر آؤ۔ وہ سپنا تھا، یہ ریئلی دیکھا۔ کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بھائی علی ادھر آؤ۔ کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھانے کے بعد میرے منہ میں رکھ دی اور باقی سارے نمازیوں پر تقسیم فرما دی۔ میں نے کہا ایک اور کھجور بھی مل جاتی۔ کون کہتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت عمر سے مجھے ایک کھجور اور مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی خود بیان فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر نے ارشاد
یہ جملہ بالکل دماغ میں محفوظ رکھنا. علی اگر ذات میں نبی پاک تم کو زیادہ کھجوریں عطا کرتے تو میں بھی عطا کر دیتا. حضرات یہ تو خواب کی بات ہے. نبی پاک کے غلاموں کے علم کا عالم کیا. سپنا کوئی اور دیکھے بتائے کوئی اور. سپنا تو مولا علی نے دیکھا تھا مگر بتا رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کہ علی اگر رات میں سرکار نے آپ کو زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. حضرات جن کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے, جن کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار عالم کیا ہوگا. نبی پاک مختار کائنات ہے. جب محتاج حضرت عمر بھی نبی کے محتاج, مولا علی بھی نبی کے محتاج, ابو بکر صدیق بھی نبی کے, تمام صحابہ پوری امت نبی کی محتاج. محتاجوں کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا, نبی پاک کا عالم کیا ہوگا. خیر حضرات محترم, یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم. کس میں نیندر اچھے آئی تھے کیونکہ 11:30 بجے بھی 12 بجے نہیں, بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کی توجہ کا میں تعلیم پھر انشاءاللہ بھی ختم کر دیتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد اکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم کو مولا کائنات سے بھی پناہ محبت کہہ دو سبحان اللہ. حضرات حسنین کریمین سے بھی پناہ محبت. ارے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں کئی علاقے فتح ہوئے. جب مال غنیمت آتا, مال غنیمت سمجھتے ہیں سونا چاندی درہم دینار روپیے پیسے, جب اسلامی فوج دوسرے ملکوں کو فتح کر لیتی تو وہاں کی جتنی بھی دولت ہوتی ان سب پر وہ قابض ہو جایا کرتے تھے, سب پر ان کا قبضہ ہوا کرتا تھا. سارا مال مسجد نبوی شریف میں آتا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم پوری رعایا کو بلاتے, پوری پبلک کو بلاتے, ہر ایک کے منصب کے اعتبار سے عطا فرماتے. ملک کے ایران فتح ہوتے. اچھا درود پاک پڑھی. سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد امام الجود والکرم والی وصحابی وآلہ وسلم. ملک کے ایران فتح ہوتے تو مال غنیمت بہت زیادہ آیا, یہاں تک کہ اسلامی فوج نے جب ایران پر حملہ کیا تو وہاں مجوسی لوگ رہتے تھے, آگ کی پرستش کرنے والے, پوجا کرنے والے رہا کرتے تھے. گھمسان کی لڑائی ہوئی, اسلام کو فتح مل گئی, بہت سارا مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا اور ایران کا بادشاہ اس جنگ میں قتل ہو گیا اور اس کے جتنے بھی گھر والے تھے تمام قیدی بن جاتے. بہت سارے قیدی, بہت سارا مال و سامان لے کر وہ فوج جب مدینہ منورہ میں پہنچی, حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ مال میرے پاس نہیں, یہ تمام کا تمام مال مسجد نبوی میں لے جاؤ. خیر وہ مال مسجد نبوی میں لے جایا گیا. پھر تمام کو بلایا گیا, ہر ایک کے حق کے اعتبار سے ہر ایک کو دیا گیا. جب تمام مال سونا چاندی روپیے پیسے درہم و دینار جب تقسیم ہو گئے, بانٹ لیے گئے, تو قیدیوں کی باری آئی. اب ان قیدیوں میں ایک ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام شاہ جہاں تھا. کیا تھا؟
توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو امام حسین سے کیسی محبت تھی, کتنی محبت تھی. یہ بات آپ بالکل دھیان سے سنیں گے تو, باقی سر کے اوپر سے جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا, سر کے اندر نہیں چاہیے. خیر, جب قیدیوں کی بانٹنے کی باری آئی, قیدیوں میں ایک قیدی کون تھی؟ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جن کا نام شاہجہاں تھا. کیا تھا؟ خیر, بڑی خوبصورت, سر سے لے کر پیر تک ہیرے جواہرات سے بالکل ملبوس تھی, سونا چاندی پہنے ہوئی تھی. ہر ایک سپاہی کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمیں ملے, ہمارا نکاح ان سے ہو جائے. ایک سپاہی کہنے لگا نہیں, یہ سلطان کی بیٹی ہے تو امیر المومنین کے بیٹے کو ہی اچھی لگے گی, فاروق اعظم کے بیٹے کو ہی اچھی لگے گی. سلطان کی بیٹی ہے تو سلطان کی بہو بن جائے. جب یہ ذکر حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو جلال میں آ گیا. یہ باتیں عمر فاروق اعظم, توجہ سے سنیں گے نا بھائی, یہ بات میں عرض کرتا ہوں آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین سے عمر فاروق اعظم کو کتنی محبت. جب یہ بات عمر فاروق اعظم نے سنی تو جلال میں آ گئے. ارشاد فرمایا, اے لوگوں یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, اب مدینے کے تاجدار کی بہو بنے گی. کیا فرمایا؟ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے, اب مدینے کے تاجدار کی بہو بنے گی. کہہ دو سبحان اللہ. پہلے یہ زمین کی شہزادی تھی, اب جنت کی شہزادی بنے گی. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی بیٹی کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو تمام کے تمام تعجب میں. خیر, پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے مولا کائنات سے مشورہ کیا. مشورہ کرنا بھی تو ضروری ہے بھائی کہ مولا کائنات آپ کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات نے کہا جیسی آپ کی مرضی. خیر, اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے ایران کی جو شہزادی تھی اس سے بھی پوچھا, بیٹا بتاؤ تمہاری اچھا کیا ہے. اللہ اکبر. بڑی محبت کے ساتھ, بڑی اخلاق کے ساتھ پوچھا. ایران کی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا جس کی آپ مجھے بہو بنانے والے, پہلے اس نبی کا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا دیا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹا پہلے تو شاہجہاں تھی اب شہر بانو ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پہلے تو شاہجہاں تھی اب شہر بانو ہے. اس کے بعد صحابہ کی بڑی محفل میں حضرت امام حسین کا حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی ایران کی شہزادی کے ساتھ کر دیا. جب نکاح ہو چکا, یہی حضرت بی بی شہربانو میدان کربلا میں ساتھ میں تھی. سفر کربلا جب آپ سنیں گے تو اس میں ان کا بھی ذکر پاک سنیں گے. ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی مگر امام حسین کی کنیز بن کر رہا کرتی تھی. اللہ اکبر. خیر, جب نکاح ہو چکا تو وہ ایران کی بادشاہ کی بیٹی بالکل جو ہے سونے چاندی سے, جواہرات سے, ہیروں سے مزین تھی, بالکل سجی ہوئی تھی. اور ایسے عالم میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, اے حسین ابن علی, اپنی زوجہ محترمہ کا ہاتھ پکڑو. اب یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے,
جتنا بھی سونا تھا، جتنا بھی چاندی تھا، جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے، ان تمام کے تمام ہیرے جواہرات سونا چاندی کے ساتھ امام حسین کو، حسین بن علی کو ایران کی شہزادی عطا کر دی گئی، نکاح ہو گیا۔ پھر حضرات محترم یہ محبت تھی حضرت عمر فاروق اعظم کو، یہ الفت تھی حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ حسنین کریمین سے جب بھی مال غنیمت آتا تھا، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیتے تو حسنین امام حسن و حسین کو 1000 درہم دیتے۔ جب بیٹا اعتراض کرتا تو کہتے بیٹا عبداللہ اس بات پر کبھی بھی اعتراض مت کرنا، کیونکہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں یا لوگ تمہیں دیکھیں گے تو عمر کی یاد آئے گی، مگر حسن و حسین کو دیکھیں گے تو رسول پاک کی یاد آئے گی۔ اسی لیے تم دونوں برابر نہیں ہو۔ اگر برابری کا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم حسین جیسی امی لاؤ، کہہ دو سبحان اللہ، کہ جن کی امی کے تعلق سے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عمر خود اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اگر تمہیں برابری کا جو ہے دعویٰ ہے تو ان کے ابا جیسے ابا لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لاؤ۔ ارے اگر تمہیں برابری کا دعویٰ ہے تو ان کے نانا جیسے نانا لاؤ۔ اللہ، جب حضرت امام حسن و حسن کو 1000 درہم دیے اور اپنے خود کے بیٹے کو 500 درہم دیے، جب یہ اعتراض ہوا تو باپ نے بیٹے کو سمجھا دیا بیٹا کبھی بھی اعتراض مت کرنا، ان کی شان الگ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کے نانا کے صدقے میں ہمیں حکومت ملی ہے، ان کے نانا کے صدقے میں ہم کو سب کچھ ملا ہے، آج جو عہدہ ملا ہے، آج جو وزارت ملی ہے، آج جو امارت ملی ہے، یہ سب کا سب انہی کا صدقہ ہے۔ آئندہ کبھی بھی ان کی برابری کا دعویٰ مت کرنا۔ پھر حسنین کریمین جب گھر پر گئے تو مسکرانے لگے، چھوٹی سی عمر، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور بار بار حضرت عمر کی تعریف۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے، مسکراتے ہو ہنستے ہو اور حضرت عمر کی تعریف کرتے، تو پورا واقعہ امام حسن و حسین نے اپنے بابا مولا کائنات سے بیان کیا کہ بابا ایسا مسئلہ پیش ہوا، حضرت عمر نے اس طریقے سے ہم کو نوازا، ان کے بیٹے کو اس طریقے سے نوازا۔ اللہ اکبر، مولا علی کیا فرماتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ارے عمر ایسا کیوں نہ کرتے، کیونکہ عمر تو جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ۔ اللہ اکبر، یہ بات کسی نے سن لی اور سن کر حضرت عمر کو بتا دی کہ مولا علی تو ایسا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ کہا اچھا حقیقت ہے؟ کہا بالکل، میں نے بالکل کانوں سے سنا ہے کہ مولا علی اپنے بیٹوں سے فرما رہے تھے کہ عمر تو جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ حضرت عمر نے جو آپ کا منشی تھا ساتھ میں لیا، کہا قلم بھی لے لو، کاغذ بھی لے لو، بول پین بھی لے لو، اپنے زمان میں بول پین کہتے ہیں، قلم، بول پین، کاغذ، سیاہی سب کچھ لے لو، میرے ساتھ چلو۔ خیر حضرت عمر کہاں پہنچے معلوم ہے، بس یہ بات میں ختم کر کے بیان کو ختم کر دوں۔ حضرت عمر پہنچے مولا علی کے دیار، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آواز آئی عمر۔ مولا کائنات نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر تشریف لائے، مولا کائنات نے بہترین استقبال فرمایا، ضیافت کی، اچھی طریقے سے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد پوچھا اے امیر المومنین آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی، اگر کوئی کام ہوتا حکم فرما دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرمانے لگے بھائی علی بات ایسی ہے اگر کوئی سرکاری یعنی یہ امت کا کوئی کام ہوتا تو میں آپ کو بلا لیتا، مگر یہ آج کا جو کام ہے وہ میرا کام ہے، اس لیے میں خود آیا۔ کہا بولیے کیا مسئلہ ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات میں نے سنا ہے کہ ایک پکے بندے سے سنا ہے
اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، کیا آپ نے یہ بات بولی ہے؟ مولا علی نے مسکرایا، ارشاد فرمایا بالکل بولی۔ حضرت عمر نے پوچھا اے مولا کائنات، کیا یہ آپ نے اپنی محبت سے بولا ہے کہ کسی سے سنا بھی ہے؟ بولوں گا نہیں، آپ نے محبت سے بولا ہے یا کسی سے سنا بھی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا امیر المومنین، یہ میں نے خود سے نہیں بولا بلکہ رسول پاک سے سنا ہے۔ اس سے سنا ہے؟ رسول پاک سے سنا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ میں نے نبی پاک سے سنا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا مولا کائنات یہ آپ لکھ بھی دیں گے؟ بولو سبحان اللہ، لکھ بھی دیں گے؟ حضرت مولا کائنات نے کہا بالکل لکھ دوں گا۔ آپ اپنی دستخط کر دیں گے، سائن کر دیں گے؟ کہا بالکل کر دوں گا۔ نہ یہ کاغذ، قلم، دوات، مولا کائنات نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو کچھ بھی میں تحریر کرتا ہوں اس کا ضامن دنیا میں بھی علی ہے، آخرت میں بھی علی ہے۔ اللہ پوری بات لکھ دی کہ عمر نبی پاک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اللہ، جب یہ تحریر مکمل ہو گئی تو مولا علی نے آخر میں اپنی دستخط یعنی کہ سائن بھی فرمایا۔ اس کی ذمہ داری علی کے اوپر ہے۔ جب وہ کاغذ تیار ہو گیا، امیر المومنین کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں تھے، کہا اس کاغذ کو سنبھال کر رکھنا۔ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم کو مولا علی سے کتنی محبت تھی۔ یہ کاغذ سنبھال کر رکھنا، جب میرا وصال ہو جائے۔ اب تو آپ کو بلند آواز سے سبحان اللہ بولنا پڑے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو نہ بولوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں اس لیے بول دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ چٹھی اپنے بیٹے کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب میرا وصال ہو جائے تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ اتنی محبت ہے مولا کائنات سے حضرت عمر۔ وہ کم بخت شیعہ حضرات ہیں جو صحابہ اکرام کے آپس کے تعلقات کے سلسلے میں کیسے کیا بک بک کرتے ہیں، کیسے کیا اعتراض کرتے ہیں، مگر صحابہ میں تو بڑی محبت، بڑی محبت رسول پاک کے صدقے میں تھی۔ نبی پاک نے محبت قائم فرمائی تھی۔ خیر، حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے روز رب پوچھے کہ عمر کیا لائے ہو۔ قیامت کے روز اللہ سب سے پوچھے گا نہیں بھائی، آپ بھاگیں گے تو وہاں بھاگنا چلے گا نہیں۔ یہاں تو ہم کو بھی بلاتا ہے تو بھاگ، وہاں تو جانا پڑے گا، ہاں جانا پڑے گا۔ خیر، قیامت کے دن پیشی ہوگی، رب فرمائے گا عمر کیا لائے ہو، تو میں رب کے سامنے مولا علی کی تحریر رکھ دوں گا۔ رات یہ محبت تھی حضرت عمر فاروق اعظم کو مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، اس لیے ان کی محفلوں میں ان کا بھی ذکر پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، نمازی بنائے۔ آج بھی اللہ کے رسول کے صحابہ بھی زندہ ہیں اور نبی کے اہل بیت اطہار بھی زندہ ہیں۔
حسین بھی زندہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ امام حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں, سب غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو وہ شاعر کا شعر میں پڑھ دوں کہ ہو کر شہید زندگی یہ جاوداں ملی, ہو کر شہید زندگی یہ جاوداں ملی, زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے, زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے. الحمدللہ ہم زندہ شہید کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. کبھی بھی کسی غلط جگہ کی طرف ہمارے قدم اٹھیں تو فوراً ہم یہ سوچ لیں کہ کربلا سے شہید دیکھ رہے ہیں, مدینے سے رسول پاک دیکھ رہے ہیں, بغداد سے غوث پاک دیکھ رہے ہیں, اجمیر سے اجمیر کے دلہا دیکھ رہے ہیں. یہ ہم تصور باندھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, نمازی بنائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.